مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. میرا ایک بہت بہترین ساتھی، میرا دوست، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جس نے ایک عرصہ اللہ کے رسول کی نعتوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرمایا اور ساری دنیا میں تبلیغ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا. ہر مسجد، ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا. وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا. جانا تو طے ہی ہے، رہنا ایک دھوکہ ہے، جانا ایک حقیقت ہے. زندگی ایک سراب ہے، پانی کا بلبلہ ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکا کھا کے لڑکھڑائی ہو. اللہ سنبھالا دے دیتا ہے ہر صدمے سے. جنید ایک بہترین انسان تھا. میری اس کی رفاقت کوئی 20 سال کی ہے. میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا. اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی، لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی کوئی. وہ اپنی فطرت سے بڑے عالی اخلاق والا تھا. اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں. مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی. تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں. تو میرے جی میں آیا کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی. اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے، اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے، اس تک کون پہنچے گا، اسے کون اللہ کی بات سنائے گا. خیال آ کے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا، یاد ہی نہ رہا. 97 کی بات ہے. کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنید جمشید، اس سے آپ کی ملاقات کرانی. میں نے کہا لے آؤ. تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی اسکرین پر ناچتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کا جنید جمشید. کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق. میں نے پوچھا بجاتے ہو یا گاتے ہو؟ کہا میں گاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا. میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے. کہا وہ میں نے گایا ہے. اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو. اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو، جن عیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرا ہے اور یہاں ایسے یہاں خلا ہے. مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں. مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو. تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا، جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں. یہ جو خلا ہے، یہ جو درد ہے، یہ تمہاری روح کے اندر ہے.
اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو، یہ میوزک، یہ گلیمر، یہ 5 اسٹارز ہوٹل، یہ رنگینی، یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں، روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جس دن اپنی روح کو غذا پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ 1997 سے ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا، اور وہ اس وقت گاتا بھی تھا اور اس سے روزے لگاتا تھا، پھر چلہ لگایا، میں بھی دوستی لگاتا رہا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی بھر آپ سے آ کے ملتا ہی نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی طنز کیا، نہ کبھی ٹوکا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے 4 مہینے لگائے، اور 4 مہینے کے بعد پھر جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آ گئی۔ مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ماں کی دوا لا سکوں، خالی بیٹھا ہوں، اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سی ڈی بنا کے دے دو 10 گانوں کی غالباً، تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے۔ تو میں نے ان سے معذرت کر لی ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا چترال، جہاں سید انور کی جماعت چل رہی تھی، اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی۔ اور جب تک اللہ کے راستے کا مسافر گھر نہیں لوٹتا، وہ اللہ کے راستے کے سارے اجر و ثواب پاتا ہے۔ اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا، جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے، پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے، پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے، طاعون کے مرض میں مر جانا شہادت ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سی اقسام گنائیں، تو اس کے لیے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ دل بہت دکھی ہے، غمگین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت نوازا، اتنا ہی اس کا وقفہ تھا، یہاں جانا ہی تھا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ صلوا علیہ وآلہ